رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ليس منه فهو رد. وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے سنت اور بدعت. کیونکہ ہم سب کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک لے کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق ہونے کی گواہی دی، ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِيَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کے جو کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا، دوسرا مذہب تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور دین اسلام ہے کیا؟ تو دین اسلام وہ طریقہ، وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے. جو چیزیں، جو احکامات، جو فرمودات، جو ارشادات من جانب اللہ نازل ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر کے عملی طور پر کر کے دکھایا، ان تمام چیزوں کا نام دین اسلام ہے. اور جو اس کے علاوہ ہو، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہ ہو، آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے اس کی کوئی مثال اور اصل نہ ملتی ہو، تو فرمایا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ، کہ جو ہمارے اس دین کے اندر ایسی بات لے کر کے آئے لیس منہ، جس کا اس دین میں کوئی ثبوت نہ ہو، فہو رد، تو فرمایا اسے رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے نہیں مانا جائے گا. تو سنت تو کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، آپ کی تقریرات، آپ کے اقوال و افعال کو. اور بدعت کی علماء نے تعریف یہ کی ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے بدعت کسے کہتے ہیں. بدعت کے لغوی معنی ہے بدأ یبدأ سے ایسی چیز کا پایا جانا کہ جس کا پہلے کوئی نمونہ یا سیمپل موجود نہ ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، وہاں کہا بدیع السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بغیر کسی نمونے کے. تو زمین و آسمان اس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین وہلے میں پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا. تو بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کا وجود میں آنا کہ جس کا پہلے کوئی نمونہ، کوئی مثال، کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، اسے بدعت کہتے ہیں. پھر بدعت کی علماء نے
دو قسمیں بیان کی ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو حق کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بدعت کی دو قسمیں کی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ یعنی ہے تو بدعت ہی، پہلی ہی بار اس کا وجود ہوا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی، کہیں اس کا ثبوت نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھی چیز ہے، ایک بری چیز ہے۔ بدعت حسنہ علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ عمل بدعت حسنہ کہلائے گا کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کو جانچا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے تو وہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو، فائدہ مند ہو، اسلامی اعتبار سے اس کی گنجائش نکلتی ہو۔ یا یوں کہہ لیں، یہ میری اپنی طرف سے ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو شاید اس بات کو پسند فرماتے۔ تو اس کو بدعت حسنہ علماء نے کہا ہے اور اس کو قبول کیا ہے کہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، یا عمل کی گنجائش ہے۔ جیسے مثال سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے مثال سے۔ اس کی ایک مثال تو ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جماعت تراویح پر جمع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح تو ہوتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تاکید اور اس کا یہ ثواب بیان فرمایا کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام تراویح تو پڑھتے تھے، لیکن انفرادی طور پہ پڑھا کرتے تھے، کوئی یہاں کھڑا پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو جمع فرمایا اور مسجد نبوی میں یہ کہا کہ اب سب لوگ الگ الگ نہیں پڑھیں گے، جب مقصد یہی ہے تراویح پڑھنا ہی ہے، تو ایک امام کے پیچھے سب کو جمع فرمایا کہ ایک صحابی امامت کرائیں گے اور باقی سب ان کے پیچھے جماعت سے پڑھیں گے۔ اور ان کے ذہن میں جو دلیل آئی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے اس لیے منع فرمایا، یا اس لیے آپ نے 3 دن کے بعد چوتھے دن جماعت نہیں کرائی کہ مبادا یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اب حضور تو رہے نہیں، لہذا فرضیت والا حکم تو آئے گا نہیں، کیونکہ جبریل امین تو نبی کے پاس آتے ہیں۔ جب نبی دنیا سے پردہ فرمائے گا تو اب جبریل کس کے پاس حکم لے کر کے آئیں گے؟ تو اب فرضیت والا حکم تو نازل ہوگا نہیں۔ اور حضور کی منشا تھی کہ اس کو لوگ تاکید کے ساتھ پڑھیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تراویح کی جماعت پر آپ نے سب صحابہ کو جمع فرمایا کہ اب کوئی الگ الگ نہیں پڑھے گا، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب صحابی نماز پڑھیں گے۔ صحابہ خاموش رہے، کیونکہ یہ اچھی چیز تھی، اچھی بات تھی۔ اور شاید اگر حضور کے زمانے میں اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو جاتا کہ یہ فرض نہیں کی جائے گی، تو حضور بھی یہی کرتے جیسے آپ نے 3 دن جماعت فرمائی۔ تو اس لیے تراویح کی جماعت با جماعت سنت مؤکدہ علماء نے فرمایا ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے والا گنہگار۔ تو یہ بدعت حسنہ کے اندر داخل ہے، کیونکہ اس سے پہلے دور نبوت میں اور دور صدیق میں اس طرح سے تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، تو ایک نئی چیز تھی، لیکن اچھی چیز تھی۔ دوسری ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی، اور قرآن کریم کے جو الگ الگ نسخے ادھر ادھر کئی پتھروں پر، کاغذوں پر، چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے تھے، تو ان سب کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ چونکہ جنگوں کا زمانہ تھا اور جو حفاظ اور قرۂ کرام صحابہ تھے وہ شہید ہو رہے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام حفاظ کرام صحابہ شہید ہو جائیں اور قرآن کریم کا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ بھئی جس کے پاس قرآن کریم کا جتنا حصہ محفوظ ہے وہ لا کر کے حضرت زید کو سنا دے، وہ سنیں گے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے تصدیق کریں گے کہ ہاں آیا حقیقت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور سے سنی ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد ان کو لکھا جائے گا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے کام چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو
جامع قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کو جمع کرنے والے، حالانکہ شروع تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے آج یہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ 7 طرح کی قرأتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن لغت قریش پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی جو آپ کی زبان تھی عربی کے لہجے باتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں تو سینکڑوں طرح کی اردو بولیاں ہیں، تو علاقے کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی 7 طرح کی لغت میں قرآن کریم جمع ہوا تھا، لیکن آپس میں کشمکش نہ ہو جائے کہ وہ صحابی الگ طریقے سے پڑھ رہے، یہ صحابی الگ طریقے سے پڑھ رہے، چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہی یہاں سے باہر نکل کر کے جائے گا اجمیوں میں تو وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے صحیح کیا ہے۔ تو اس لیے تمام قرأت کو ختم کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اب صرف قرأت جو ہوگی لغت قریش پر ہوگی، جس پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ اور جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام انجام دیا کہ ہم جیسے ان پڑھ اور اجمی لوگوں کے لیے اس پر زبر زیر وغیرہ کا کام کیا۔ قرآن کریم جب نازل ہوا اس کے اوپر زبر زیر نہیں تھے، یہاں تک کہ نقطے بھی نہیں تھے، کیونکہ اہل عرب ہیں، اہل زبان ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ لفظ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کیسے بنتا ہے، ہم کو پتہ ہے، کیا کیا الفاظ آتے ہیں ہم کو پتہ ہے، تو اس پہ زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا، باوجود کہ اتنا بڑا ظالم و جابر، اتنے قتل اس نے کیے، لیکن یہ ایک اچھا کام کر گیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو گیا، نہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حنیف ہے کہ حنیف ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بات ہے، فائدہ مند ہے ہم سب کے لیے۔ نہیں تو اگر قرآن اسی طریقے سے پتے پہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہوتا تو اس کو جمع کرنا، اور ایک آج جو ہم حفاظ ہیں ہمارے لیے اس کو حفظ کرنا مشکل ہو جاتا، کہاں سے ہم حاصل کرتے۔ تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ تیسری مثال ہے اس کی، جمعے کے دن اذان ثانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا وجود آیا۔ اس سے پہلے دوسری اذان نہیں ہوتی تھی، جمعے کے لیے صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی ممبر پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے تو اذان کہی جاتی، اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا اور نماز ہوتی تھی، یہ طریقہ چلا رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ حضور کے بعد لوگوں کی طبیعتوں میں کسل پیدا ہونے لگا، سستی۔ اسلامی فتوحات کا زمانہ چل رہا تھا، مال و دولت آ رہے تھے، مال غنیمت آ رہے تھے، کاروبار بزنس بڑھ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے طبیعتوں میں ایک طرح سے سستی ہو رہی تھی، لوگ دیر سے مسجد میں آ رہے تھے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، جب آپ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، آپ نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس اذان سے پہلے ایک اور اذان کہی جائے، اور وہ اذان آپ بازار میں دلواتے تھے۔ مدینہ منورہ کا جو بازار تھا، بازار میں دلواتے تھے کہ وہاں بازار میں یہ اذان کہو تاکہ سب کو خبر ہو جائے کہ بھئی اذان اور جمعے کا وقت قریب ہے، اور سب لوگ تیار ہو کر کے مسجد میں آ جائیں اس سے پہلے کہ ان کی خطبے کی ممبر کی جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے وہ سب موجود ہو جائیں اور خطبہ وغیرہ سن سکے، اس سے محروم نہ رہیں۔ تو چونکہ یہ فائدہ مند تھی، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا کہ لوگ پہلی اذان سے تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے تھے، پھر اذان ہوتی تھی، خطبہ جمعہ نماز ہو جاتا تھا، تو کسی کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ تو اس کو علماء نے بدعت حسنہ کہا۔ تو بدعت حسنہ وہ ہے، ہم نے بتایا 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، لیکن دین و شریعت کے اعتبار سے وہ پسندیدہ ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ صحابہ کرام اور صحابہ کے ایک معتد بھی جماعت سے اس کا ثبوت ہے، خاموش رہ کر کے انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ یہ صحیح چیز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جیسے میں کسی بات کو صحیح کہوں وہ صحیح ہوتی ہے، تو ایسے ہی میرے صحابہ بھی جس بات کو صحیح کہیں وہ بھی صحیح ہوگی، کیونکہ حضور کے زمانے میں اور آپ کے بعد بہت سارے نئے مسائل پیش آئے، اب نئے احکام تو نازل ہونے والے نہیں تھے، تو صحابہ نے اپنے اجتہاد سے یا رائے مشورے سے اس کے اوپر سکوت فرمایا، عمل کیا، یا اس کے اوپر نکیر فرمائی، تو وہی دین بن گیا۔ تو یہ بدعت حسنہ ہے، اس کو علماء نے قبول کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بدعت سیئہ وہ ہے کہ جس کا پہلے وجود نہیں تھا، اور وہ امت کے حق میں نفع مند بھی نہیں ہے، اور لوگ اسے دین کا حصہ سمجھ کر کے کریں۔ یہ خاص یاد رکھنے کی بات ہے، بدعت سیئہ اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، لوگ دین سمجھ کر کے اس کو کرنے لگے، لازم و ضروری سمجھ کر کے کرنے لگے، اور اس میں فائدہ نہ ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے۔
اسی کا مصداق محدثین نے یہ حدیث فرمائی، من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو ہمارے دین میں ایسی نئی بات لے کر کے آئے جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ خیر القرون آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد جو لوگ ہیں یعنی صحابہ، پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں یعنی تابعین۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چیز حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی، اب آ کر کے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے اور اسے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، تو وہ ایسی بدعت ہے جس کے اوپر نکیر کی گئی ہے، جسے رد کیا گیا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے، اگلے مہینے ربیع الاول میں میلاد ہونے والا ہے، میلاد النبی مناتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اگر یہ واقعی اچھی چیز ہوتی تو صحابہ جو حضور کا لعاب، آپ کا تھوک، آپ کے وضو کے پانی کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، تو کیا حضور کی یاد میں وہ نہیں مناتے تھے؟ تابعین کا زمانہ گزرا، تب تابعین کا زمانہ گزرا، اس کے بعد اولیاء دین کا زمانہ گزرا، بڑے بڑے محدثین اکرام، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ اتنے بڑے بڑے محدثین گزرے، عشق رسول میں کتابیں تک لکھ ڈالی، حدیث کو جمع کر ڈالا، میں اور آپ تو کس شمار میں ہیں؟ تو وہ لوگ اس چیز کو کرتے، مگر انہوں نے کہیں اس طرح کا کوئی باب، کوئی حدیث نہیں لے کر کے آئے، کوئی عمل ان سے نہیں ملتا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ چیز دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتی تو حضور سے اس کا ثبوت ہوتا۔ تو بدعت سیئہ محرم میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور جو شیعہ لوگ کرتے ہیں اپنے آپ کو چاقو، چھریوں سے، خنجر سے گھونپتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت سیئہ کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل کھانے کے اوپر کھانے کے اوپر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اجمیر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے نظر و نیاز ہوتا ہے، ڈیگ میں ڈالتے ہیں، وہاں جا کر کے منتیں مانگتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خیر القرون میں نہیں تھی، نہ حضور کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے دور میں تھی اس طرح کی چیزیں۔ اور مزید ستم بالائے ستم یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ اسے دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ آج دیکھ لیں، جو ربیع الاول مناتے ہیں وہ بھی اس کو دین سمجھتے ہیں، جو محرم مناتے ہیں وہ بھی دین سمجھتے ہیں، اور جو اپنے کو عاشقان حسین کہہ کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں وہ بھی دین سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ اور دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، اس کی دلیل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے وہ ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، ہم کر رہے ہیں تو ہم سچے عاشق رسول ہیں، تم نہیں کر رہے ہو تو تم گستاخ ہو۔ تو سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دین کا حصہ ہے، اسی لیے تو گستاخ ہوا، نہیں تو جو چیز جائز ہے آپ کریں نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی میں نفل نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کیا مطلب ہے؟ ہاں فرض نہ پڑھوں، واجب نہ پڑھوں تو آپ کو کہنے کا حق ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہو آپ نے اس کو فرض و واجب گردان لیا ہے، اسی لیے سامنے والے کو لعنت و ملامت کر رہے ہو۔ تو اس لیے بدعت سیئہ وہ عمل کہلائے گا جس کا خیر القرون میں کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، امت کے حق میں وہ نفع مند بھی نہ ہو، اور اسے دین سمجھ کر کے کیا جائے۔ آپ ہر چیز کے اندر غور کر لیں، میلاد کے اندر کون سا امت کا فائدہ ہے سوائے اس کے لوگوں سے زبردستی مال لینے کے، ایک دن نمازیں چھوڑنے کے، راستے بلاک کرنے کے، ڈھول ڈھماشے بجانے کے؟ کیا فائدہ ہے امت کا یہ بتائیں؟ دین ناچ گانے کا نام جو ہے نام تھوڑا ہی ہے، کسی کو ایذا تکلیف دینے کا نام تھوڑا ہی ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ محرم میں اپنے آپ کو چاقو چھریوں سے گھونپ کر کے، زخمی کر کے ہلاکت میں نہیں ڈالے تو کیا کر رہے؟ راستے بلاک کر کے دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے؟ تو یہ کیٹیگری ہے بدعت سیئہ کی، اس کا دین میں کوئی اعتبار نہیں ہے، کرنے والا گنہگار ہے، عند اللہ ماخوذ ہوگا، جواب دہ ہوگا۔ یہ ہے سنت و بدعت کی تعریف۔ سنت پر میں نے کہا کہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، کہے ہوئے اقوال اور افعال کا نام ہے، اور کامیابی اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ سنت کے اندر ہے۔ اس لیے کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ پہلے تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے نا، وہی خالق ہے، مالک ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے،
مال و دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بیوی بچے سب کچھ دیتا ہے، تو پہلے تو وہی ہے، منعم وہی ہے۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس، جو لوگوں کا جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، پہلے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کی مخلوقات کی، اس کے بعد میں۔ تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کو مانتے ہو، خالق و مالک جانتے ہو، اس کو رب جانتے ہو، تو میری اتباع کرو۔ آگے فرمائے گا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ کامیابی یہی ہے۔ اور اطاعت کیسے ہوگی؟ سنت پر چلنے کی، اور سنت اس چیز کا نام ہے جو آپ کر کے دکھا گئے، بتا کے چلے گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یا خیر القرون میں اس کا ثبوت ہے، اس کا نام دین ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جو ہے وہ بدعت سیئہ کے اندر داخل ہے۔ باقی آج جو نئی نئی ٹیکنالوجی پیدا ہو رہی ہے، آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ سائنس ترقی کر رہا ہے، پینٹ آ گیا، ٹی شرٹ آ گئی، گھڑیاں آ گئی، اے سی آ گئی، پنکھا آ گیا، تو اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ پہلے تو نہیں تھا۔ سیدھا سا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم دین سمجھ کر کے نہیں کرتے، اور دوسرے اس میں سب کا فائدہ، نقصان کسی کا نہیں ہے۔ کوئی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا نقصان ہے؟ کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے، بل جائے گا زیادہ بھر بھر کے۔ تو اس لیے غلط والی بدعت وہ ہو جائے گی کہ جسے دین سمجھ کر کے کیا جائے اور جس میں فائدہ نہ ہو۔ یہ سب چیزیں تو فائدے مند ہیں، دین سمجھ کر کے انہیں کوئی نہیں کرتا، استعمال کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چیزیں، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو اس لیے کامیابی اگر ہمیں چاہیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو لوٹاؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہنے جی جی بالکل وہی بتایا کہ بدعت سیئہ گناہ بھی ہے، اس کے اوپر عذاب بھی ہے۔ جی